تو پھر میں اتنا بیمار ہوا، یعنی 4 5 سال مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں تھی کہ میں آئی واز ویری سیک. میں اب اس نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتا، لیکن جب وہ ٹائم گزرا تو نہ صرف میری پی ایچ ڈی ہوئی، بلکہ میری پی ایچ ڈی فلائنگ کلرز کے ساتھ، یعنی یعنی اس یو ایس؟ امتحان کے بعد. تو میں ہارورڈ یونیورسٹی میں 5 سال رہا. پھر لوگ کہتے ہیں جن چیزوں میں مجھے اللہ نہیں نظر آتا تھا نا، تو پھر مجھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں پہ اللہ نظر نہیں آتے. یہ بھی بعد میں آئی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس زمانے میں کمپیوٹر تو نہیں تھے نا. نہیں نہیں 1400 سال پہلے کمپیوٹر تو نہیں تھے، ان کا تصور بھی نہیں تھا. جیسے کہ میرا ایک بیٹا تھا، 9 سال ہو گئے. میری اپنی فیملی ممبرس کہتے تھے کہ اس کا تو کوئی اب اور بچہ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے میرا چھکا لگوا دیا. اچھا یہ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ جب جی الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو ساتھ دماغ میں اس کی ٹرانسلیشن کی، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا اللہ واٹ آئی ایم سیئنگ آئی ریئلی مین اٹ. اس کے ہاں جو ہاں کالم نمبر، پہلا کالم ہے، اس کے اندر ہاں آپ نے نمبر آف چیپٹرز آف دا قرآن، کتنے چیپٹرز ہیں قرآن میں؟ 114. آپ نے ایک ٹھیک سے لے کے تو 114 تک آپ نے نمبرنگ کر لینی. یہ دیکھ لو، یہ میں نے خود کیا. اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ سے کچھ لے لگ کے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، نماز شروع کی. جسٹ ویسے ہی ایک ماحول ملا. ماحول از دا کی، کہ لوگ تھے، کچھ فرینڈس تھے. امیزنگ ہے. آپ یہ پاسبل ہے؟ مطلب یہ مائنڈ باگلنگ ہے یہ بات. ہاں ہاں، اور یہ آپ کی آپ اپنی ریسرچ اور تھاٹ ہے. میں نے ایک ویڈیو کہتے ہیں کہ ڈو یو تھنک یو بلیو اینڈ یو ول ناٹ بی ٹیسٹڈ. سبحان تو میں اللہ. پھر ہوگا وہی جو پس تو کر دے اس کو تابع اس کے، کس کے؟ جو میری چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے سبحان ہیں اللہ. حدیث قدسی میں. تو پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے. پھر یہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ نو سم تھنگ گو ٹو مین آف نالج. ان کے پاس جاؤ جو، تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے یا شائع ہوتا ہے اس بات سے کہ یار یہ میں کسی سے کیا بات کروں، کسی سے لوگ مجھے کہیں گے کہ یار یہ ڈمب ہے، یار اس کا آئی کیو نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج دوسری نشست ہے ہماری ڈاکٹر شعیب اشرف کے ساتھ، اور ہم ڈائریکٹلی کویشچن کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی آڈینس نے پوچھا ہے. کہ پچھلی ویڈیو میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ کس طرح ریکگنائز کیا جائے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس میں انہوں نے اپنا بتایا کہ انہوں نے 2 سال تک اس کے اوپر سوچ و بچار کیا، اور پھر یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کس طرح اللہ کو ریکگنائز کیا جائے. تو کویشچن آج کا پہلا ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا کے ساتھ دین بھی ضروری ہے، اور وہ 2 سال میں کیا یہ سوچتے رہے اور اب بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کی ریکگنیشن کس طرح ممکن ہے اور کیوں ضروری ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں ہمیں کہ کیا آپ نے، کیا فائنڈنگ تھی آپ کی جو 2 سال آپ کی تھنکنگ تھی اس میں؟ اچھا، تھینک یو عباس. سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے اپروکسیمیٹلی 2 ایئرز لگے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے اس بات کو کہ کیوں یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے یا شائع ہوتا ہے اس بات سے کہ یار یہ میں کسی سے کیا بات کروں، کسی سے لوگ مجھے کہیں گے کہ یار یہ ڈمب ہے، یار اس کا آئی کیو نہیں ہے، یہ وہ، یہ ساری باتیں بے معنی ہیں. آپ نے اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ نو سم تھنگ گو ٹو مین آف نالج. ان کے پاس جاؤ جو جن کو سمجھ ہے، ڈسکس کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہمارا قلب ہے، یہ جو دل ہے، یہ قلب ہے. اس کے جانے کے چینلز ہیں. یہاں پہ بات ایسے نہیں گزری. آپ نے یہ جو ساری سینسز ہیں آپ کی، یہ یوز کر کے یہ سارا دل اور قلب کے اوپر جا کے افیکٹ کرتی ہیں. آپ کی آنکھیں جو دیکھنے کی سینسز ہیں، لسننگ کی سینسز ہیں، بولنے کی سینسز ہیں. جب ان ساری چیزوں کو مل کے آپ یوز کرتے ہیں، پھر آپ کے ڈائریکٹ قلب کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور پھر دل کے اندر آپ کے بات گھستی ہے. اب آپ کی بات کہ یار میں نے کیسے مجھے پہچانا اللہ تعالیٰ کو، تو میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ
میں ان دنوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، نماز شروع کی، جسٹ ویسے ہی ایک ماحول ملا. ماحول از دا کی، کہ لوگ تھے، کچھ فرینڈس تھے، انہوں نے ایک انوائرمنٹ تھا ان کا. میں نے بھی، کیونکہ بندے کے اندر، جس کے اندر تھوڑی سی رتی ہو نور کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہی ہدایت دیتے ہیں. تو خیر، ایک انوائرمنٹ آیا، وہ اس انوائرمنٹ کے اندر ہم لوگ گئے، تو ان کے ساتھ جڑا. اچھا، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یار ایک دن میں نماز پڑھ رہا، تو میں نے اللہ اکبر کیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا، مونٹریال میں تھا اس وقت. اچھا تو ایک دم مجھے یہ خیال آیا کہ یار اے تو کیڑے چکر چپے ہیں، اچھا کون اللہ، ہو اللہ. اچھا میں نے اسی وقت سلام پھیرا، السلام علیکم، اور میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا اور میں آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا اگر آپ ہیں تو آپ مجھے رستہ دکھائیں، اچھا مجھے اپنی پہچان کروائیں. بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یار حکیم دیکھو، عباس، آپ کو، اب ہم پٹھان نہیں ہیں. ہوں میں اگر پشتو بولوں گا، میں دو چار ورڈ پشتو کے یاد کر لوں اور میں وہ بولوں، ہاں جی تو وڈ آئی مین اٹ؟ کین آئی مین اٹ؟ میں کہوں بڑا دل تراشا، ہوں اگر مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، ہاؤ وڈ آئی مین اٹ؟ ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، آپ کوشش کریں کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، کہ آل پریز، آپ ٹرانسلیشن اس کی کریں. آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ الحمد للہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد میں آپ کو اپنی پرسنل بتاتا ہوں بات، کہ میں نے یہ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ جب الحمد جی للہ رب العالمین پڑھا تو ساتھ دماغ میں اس کی ٹرانسلیشن کی، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا اللہ، واٹ آئی ایم سیئنگ آئی ریئلی مین اٹ، کہ میں آپ کی صرف عبادت کرتا ہوں، صرف آپ کی مدد چاہتا ہوں. یعنی جو آپ بات کریں، آپ اس بات کو مین کریں. پھر میں اب آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا میں اپنی ایک نا، میں نے ان دنوں میں کچھ ویڈیوز اور اس طرح کی کچھ ڈاکومنٹری بنائی، کچھ دیکھی، کچھ سمجھی. بیسیکلی میں نے کوئی ڈور ناک نہیں کی، کوئی ڈور ایسا نہیں تھا جو ناک کرنے سے میں ہچکچایا. اچھا، میں ہر نے دور کے اوپر انٹرنیٹ، دستک کی. میں نے ہر ڈور کے اوپر انٹرنیٹ کو ناک کیا، ڈاکٹر گوگل کو، ڈاکٹر یوٹیوب کو. میرے بہت اچھے اچھے دوست تھے جن کو اللہ نے ایمان دیا، ان کے پاس جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہے، اس طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے. کوشچن کرتے تھے. کوشچن کرتا تھا. مجھے وہ بتاتے تھے کہ یار یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے ایمبریولوجی کا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سی کا بارے میں بتایا ہے، سی اور اوشنز کے بارے میں بتایا ہے، کہ اس کا اتنا میتھمیٹکس کا تھوڑا بہت وہ مجھے ایکسپلین کرتے تھے. پھر انہوں نے اور بھی ہر آسمان کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ چھت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹیکشن رکھی. اور بھی یعنی میں بگ بینگ تھیوری کے بارے میں وہ بتاتے تھے کہ یار دیکھو قرآن پاک میں، یعنی وہ دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ. لیکن سچ بات بتاؤں، میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی، مجھے نظر ہی نہیں آتے تھے کہ یار، میں کہتا تھا یار اچھا بتایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ تعالیٰ آپ سے ایفرٹ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں. مجھے اللہ کی جستجو میں. خیر، ایک دن ظاہر ہے میں لگا رہا. ہیونگ سیڈ دیٹ، نماز کے اندر میں نے پھر وہ فارمولا بھی اپنایا کہ یار آئی شوڈ مین واٹ آئی سے. مجھے کسی نے اس طرح اچھا بتایا، میں نے کہا آئی شوڈ مین واٹ آئی سے، تو میں نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا. ایک دن سرچ کرتے 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 میں ایک ویڈیو کے پر پہنچا. اچھا وہ ویڈیو تھی میتھمیٹیکل کوڈنگ کی آف دا قرآن. اچھا اچھا، میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. وہ ویڈیو
آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر سائنسز کا دور ہے، اور ہوں اگر ایک چیز ہوتی ہے پیرٹی بٹ، 0 1 میں اس کی کوڈنگ ہوتی ہے بائنری میں، جی ہاں ہوں وہ کوڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ اگر بیچ میں سے ایک بھی کوڈ نکل جائے تو ہوں سارا کا سارا سسٹم دڑم کر کے گر جاتا ہے۔ جی ہاں اچھا، اب آپ یہ دیکھو کہ قرآن پاک کوئی تقریباً اپروکسیمیٹلی 23 سال کے اوپر یہ بک آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ٹھیک ٹھیک، ہے ہاں جی اور یہ بٹ بائی بٹ آیا، ہاں جی ٹھیک، تو کیسے پھر، اور اس وقت ٹیبولیٹڈ بھی نہیں تھا، یعنی ہوں ریٹن بھی نہیں تھا، یہ تو ہوں سینے بسینہ چلا ہے شروع میں، بعد اللہ میں کے لکھا نبی صلی گیا اللہ علیہ وسلم کا بعد میں لکھا گیا ہے، تو یہ کاپی پیسٹ تھا بیسیکلی، سینہ ہوں بسینہ۔ ہوں پھر ان کی ترتیب بھی اس طرح نہیں تھی، ترتیب بھی بعد میں آئی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس زمانے میں کمپیوٹر تو نہیں تھے نا، نہیں نہیں 1400 سال پہلے کمپیوٹر تو نہیں تھے، ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہوں تو آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈاکومنٹ شیئر کرتا ہوں جو میں نے خود بھی بنایا، اور میں نے اس کو ویڈیو سن کے میں نے کہا یار وہی بات کہ پیشنیٹ بلیور از اے پیشنیٹ اسکیپٹک، میں نے خود کہا کہ یار میں خود اس کی تحقیق کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اچھا کیا یہ ریسرچ کرتا ہوں کہ کیا یہ بات سچ ہے۔ ہوں تو میں نا آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہوں ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ اپنی اسکرین کو، میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی اچھا، اب یہ آ رہا ہے نظر عباس؟ ہاں جی آ رہا ہے آ رہا ہے، میرا ایکسل شیٹ نظر آ رہی ہے؟ ہاں ہاں آ رہی ہے ایکسل شیٹ اچھا، اب آپ کی آڈینس کو میں کہتا ہوں آپ نے ایک کام کرنا اچھا ہے، یہ ایکسل تو ساروں کو موسٹلی آتا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ہاں جو ہاں کالم نمبر، پہلا کالم ہے اس کے اندر ہاں آپ نے نمبر آف چیپٹرز آف دا قرآن، کتنے چیپٹرز ہیں قرآن میں؟ 114، آپ نے ایک ٹھیک سے لے کے تو 114 تک آپ نے نمبرنگ کر لینی، یہ دیکھ لو، یہ میں نے خود کیا، اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ سے کچھ لے لگ کے رہا ہے جواب ہاں ایک ہاں سے لے کے تو 114 تک، ٹھیک، ٹھیک ہے 1 to 114۔ ہاں اس کے ہاں بعد جو نیکسٹ کالم ہے آپ نے ہاں اس کے اندر لکھنی ہے نمبر آف ورسز ان دا قرآن، یعنی ہر سورت میں جتنی ورسز ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے، 7، اچھا 286، یعنی جیسے فاتحہ میں اچھا 7 ہیں، بقرہ میں اچھا 286، جتنی اس سو کے اندر آن اینڈ سو ورسز ہیں فورتھ۔ جی، یہ آپ لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، اور یہ 114 تک آپ نے یہ لکھنی، ٹھیک۔ ٹھیک ہے ہوں اس کے بعد آپ نے کالم نمبر اے کا سم کر لینا، اور کالم نمبر بی کا آپ نے سم کر لینا، ٹھیک ہے یعنی ان کو جمع کر لینا ہے، ٹھیک، ساروں کو، ٹھیک ہے نہیں یہ اس کو جمع کر لیا اور اس کو جمع کر لیا، ٹھیک ہے ٹھیک۔ ہاں تو یہ نیچے آپ کے پاس ایک نمبر آ گیا، آپ نے دیکھا کہ ایک کا 6555 ہے، اگلا ہاں 6236 ہے، ٹھیک۔ ہاں ایسے ہی ہے پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے روز کو پلس کرنا شروع کر دینا ہے، یعنی یہ جو 1 ہے اچھا چیپٹر اور 7 اس کو پلس کیا تو یہ یعنی آ گیا 8، فریکوینسی کاؤنٹ کرنی ہے نہیں یعنی سورت نمبر 1 میں 7 ورسز ہیں، تو ہاں 1 7 اور جمع ایک 7 8 کتنا ہوا؟ 8۔ اوکے سورت نمبر 2 میں ورسز اچھا کتنی ہیں، جمع آیتیں کر کتنی ہیں؟ 286، پلس کر لیا تو 288، یہ سارے سم آپ نے کر لیے، یہ یعنی ان ہاں دونوں ہاں کے، ٹھیک، ٹھیک ہے یعنی ان کے آپ نے جمع کر کے تو یہ ایک کالم کے اندر سی کے اندر لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ہاں ہاں تو یہ آپ نے سارا یوں اینڈ تک لکھ لیا، آپ کے پاس ایک یہ 120، یہ دیکھو 114، جمع 114ویں 6 صورت میں 6 آ گیا اور 120 ٹوٹل ہو گئے، ٹھیک ٹھیک ہو ہے نا، گیا سم اس کا 120 ہو گیا اس کا ٹوٹل جو ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہاں ہاں کہ یہ آپ کے پاس یہ جو سم آ گئے ہیں ان میں سے ان کو آپ نے سیپریٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے کیسے سیپریٹ کر لینا ہے کہ یہ جو ایون نمبرز ہیں، جیسے 8 ایک ایون نمبر ہے، ٹھیک ہے 288 ایک ایون نمبر ہے، ٹھیک ہے 2 یہ ایون نمبر آپ نے سارے ایک کالم میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک، اور آڈ آڈ ایک میں نمبر جو ہیں ایک کے اندر آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے جیسے 203 ہے، اوکے یہ 203 ادھر آ گیا، ہاں ہاں 125 ہے، 125 ادھر آ گیا، 180 ہے، 180 ادھر آ گیا۔ اس کے ہاں بعد آپ نے دوبارہ یہ دونوں کالم جو ہیں ان کو سم کرنا ہے، تو ایون ہم اور دیکھتے آڈ ہیں کو ایون کو علیحدہ اور آڈ کو علیحدہ، تو ہم دیکھتے ہیں
کہ کیا اس کا آنسر نکلتا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. ہاں او ہاں مائی گڈنس، یہ دیکھو 6236، یہ دیکھو ہاں ہاں 6236، 6555 اور 6555. یار یہ تو امیزنگ ہے. آپ یہ پاسبل ہے؟ مطلب یہ مائنڈ باگلنگ ہے یہ بات. ہاں ہاں، اور یہ آپ کی آپ اپنی ریسرچ اور تھاٹ ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، انہوں نے مجھے ایک بتایا اس طرح، پھر میں نے خود اس کو ریسرچ کیا اور میں نے خود کیا کہ میں نے اچھا. کہا کہ یار پتہ نہیں یہ بات اتنی بڑی بات ہے، ہاؤ از دیٹ پاسبل. میں نے کہا ہاؤ ہاں از دیٹ پاسبل. میں نے خود وہاں سے نکالی، انٹرنیٹ سے قرآن نکالا، ان سے اچھا. ساری چیزیں یہ ٹیبولیٹ کی اور دیکھا، اور میں دنگ رہ گیا. اور میں نے اسی وقت کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آپ پہ ایمان لے کے آیا. میں ایمان کے آج لیے سے تو ایک کافی ہے، ایک ہی سائن میں کافی ہے. آج سے میں ایک بانڈ مسلم نہیں ہوں، بلکہ میں ایک ایمان والا ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو جب یہ ہوا نا، مزے کی آپ کو بات بتاؤں، جب یہ ہوا ہوں. تو جن چیزوں میں مجھے اللہ نہیں نظر آتا تھا نا، ہوں. تو پھر مجھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں پہ اللہ نظر نہیں آتے تھے. اچھا، سبحان یعنی اللہ، پہلے سبحان کسی اللہ. چیز میں نہیں آتے تھے، پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹل ڈیٹ جس میں اللہ نظر نہیں آتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو خیر یہ بات آپ کی آڈینس سے اس لیے ضروری، یعنی کہ تحقیق ریسرچ کرو یار، ریسرچ کرو. اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہوں. اور اگر اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں نا، یا دو چیزیں ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر ون پہ اللہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسری ذات ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دو چیزیں، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول. اور تیسری چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے دا گلوریس قرآن. سبحان اللہ، اس واقعی یہ ایک قرآن کو قسم. ڈائسیکٹ کریں، اس کو ڈائسیکٹ کریں میتھمیٹیکلی، سائنٹیفکلی، اور ہر لحاظ سے، تو آپ کو انشاءاللہ اللہ کی پہچان ہوگی. تو اس طرح میں اللہ کو پہچاننا، اور پھر اس کے بعد کی جرنی جو ہے وہ اب مطلب یار ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. سبحان اللہ، پھر ہوگا وہی جو پس تو کر دے اس کو تابع اس کے، کس کے؟ جو میری چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے سبحان ہیں اللہ. حدیث قدسی میں. تو پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے. پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویزیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کا تو کام صرف سرنڈر کرنا ہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ سبحان اللہ. میں آ گیا ہوں، آپ ہی ہیں سب کچھ. پھر وہی ہوتا ہے جو آپ کی چاہت ہے. چاہت ہے. میں آپ کو اب اس بات کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں تھوڑا سا، پھر بات کو کلوز کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. جب اللہ کو پہچاننا نا، تو اللہ تعالیٰ ہوں قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ڈو یو تھنک یو بلیو اینڈ یو ول ناٹ بی ٹیسٹڈ. او یعنی سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈو یو تھنک یو بلیو اینڈ یو ول ناٹ بی ٹیسٹڈ. سبحان اب اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب اللہ کو پہچانا، اللہ نے دیکھنا تھا کہ اب یہ سچا کتنا ہے. یا میں اب آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے. تو ہوں. میری پی ایچ ڈی بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی. یہ ایک آن ادر ٹاپ آف ریزن ہے. دیٹ آن ٹاپ آف دیٹ میں بیمار ہو گیا. یہ اچھا. ساری چیزیں جب اللہ کو پہچانا، تو میں کہوں یا اللہ میں نے تو آپ کو پہچانا ہے، یہ کیا ہو گیا کہ میں بیمار اچھا. ہو گیا، اچھا. یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن پاک میں فرماتے ہیں ڈو یو تھنک کہ یو بلیو اینڈ یو ول ناٹ بی ٹیسٹڈ. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یو واز ایمان لے کے ٹیسٹڈ آؤ؟ دین. یعنی کہ کیا تم ایمان لے کے آؤ گے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ سبحان اللہ. تو پھر میں اتنا بیمار ہوا، یعنی 4-5 سال مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں تھی کہ میں I was very sick. میں اب اس نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتا، لیکن جب وہ ٹائم گزرا ہوں. تو نہ صرف میری پی ایچ ڈی ہوئی، بلکہ میری پی ایچ ڈی فلائنگ کلرز کے ساتھ ہوئی. اچھا. لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تم نے جس طرح کا ڈیفینس دیا ہے، اس طرح کا تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. اچھا. پھر اللہ تعالیٰ نے I was in the ہارورڈ آف کینیڈا. ہوں. میگل یونیورسٹی کو ہارورڈ آف کینیڈا کہتے ہیں. ہاں جی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ، اور وہ دنیا کی ٹاپ 30-40 یونیورسٹیز میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بچو ڈونٹ وری، صبر کر تو صبر کیتا ہے. اب تم، پھر اللہ نے مجھے اصل ہارورڈ میں بھیج دیا، یعنی یعنی اس یو ایس. امتحان کے بعد. تو میں ہارورڈ یونیورسٹی میں 5 سال رہا. پھر لوگ کہتے تھے کہ میرا ایک بیٹا تھا، 9 سال ہو گئے. میری اپنی فیملی ممبرز کہتے تھے کہ
اس کا تو کوئی اب اور بچہ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے میرا چھکا لگوا دیا. اچھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے ایک بچہ تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹوینز دے دیے. تو وہ یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسانی ہے قرآن پاک میں. تو یار اللہ تو بڑے بے نیاز ہیں, ہمارا کام ہے اللہ کو پہچاننا, اللہ کو پہچاننا. اور اس کے بعد وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن خود آپ کو کروا دیتے ہیں کہ یہ سبحان میرے اللہ. حبیب ہے. تو خیر انشاءاللہ یہ جرنی ہے, اور یہ جرنی میٹرک کی کلاس, میٹرک کا امتحان ایسے پاس نہیں ہوتا. تو یار یہ نیور اینڈنگ لائف ہے, یہ اتنی آسان نہیں, یہ اتنی آسان نہیں ہے. اور اس کے اتنے سٹیجز ہیں. جنت الفردوس ہے, جنت الفردوس الاعلی ہے, وہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے, جس کو اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ دیکھ کے اور ہر نظر میں مزید بیوٹیفائی کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا, آپ یہ دیکھو کمپٹیشن کتنا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہیں, 1.25 لاکھ صحابی ہیں. یار کوئی 1.25 لاکھ ولی اللہ بھی ہوں گے جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک. تو اگر 5-10 لاکھ کی پاپولیشن جو آلریڈی جنت الفردوس میں ہے, اس کے اندر کیا ہم کر چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں دیکھ کے اس پورے 5-10 لاکھ کے مجمع میں کہ شعیب آجا ادھر میرے ساتھ آ کے بیٹھ. سبحان اللہ. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے اللہ آپ کو تعالیٰ ٹیسٹ ہمیں, کیا جائے گا. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اسٹرائیو کرنی پڑے گی. لیکن اس کی جو بگننگ پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ کو پہچاننا, اور باقی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی کمپریہنسو جواب دیا کہ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے, اور آپ نے اپنی پریکٹیکل اگزامپل اس میں دی, جو کہ ظاہر ہے آپ کا ایک پرسنل میٹر بھی تھا, لیکن آپ نے اللہ کے راستے میں لوگوں کو بتایا کہ آپ کے ساتھ پرسنل یہ ہوا, اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے. تو آج کی ڈسکشن کو ہم اسی جگہ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ نے بہت ہی کمپریہنسو جواب دیا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے جانیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا کویسچن ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. سب آڈینس کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. اللہ حافظ.